ویسے اس کے دماغ میں آئے گا کیا؟ یہ تو آپ اپنے آپ سے بھی سوال پوچھیں۔ انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ آپ کو اپنا ایک ملیٹنٹ ونگ بھی بنانا چاہیے، لیکن ہم اس سیاست کے خلاف ہیں۔ ہمارے لوگ اس دن تشدد برداشت کرتے کرتے بہت وائلڈ ہو گئے تھے، بہت بری صورتحال میں چلے گئے تھے، وہ وحشت میں گرفتار ہو گئے تھے اس دن جس دن ٹارچر ہو رہا تھا۔ یہ تشدد بڑھ جاتا اور پھر پبلک جو ہے ان کا صبر ختم ہو جاتا اور خون خرابہ ہو سکتا تھا۔ لہذا میں نے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے پاکستان کے مفاد میں اور پاکستان کی فوج کے، پاکستان کے عوام کے، پاکستان کی ریاست کے مفاد میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے لوگوں کو اس وقت یہاں پہ نہیں روکنا، میں دوبارہ لوگوں کو لے کر آؤں گا اور میرے لوگ دوبارہ آئیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم انٹرنیشنل فورمز کے اوپر جا رہے ہیں، بین الاقوامی سطح پہ ہم بتانے والے ہیں کہ اس حکومت نے سب سے پہلے ہمارے اوپر توہین کے مقدمات بنائے اور مذہب کارڈ کو استعمال کیا، اس کے بعد لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا اور شریف لوگوں کے گھروں کے اندر آدھی آدھی رات کو پولیس نے ریڈز کی اور ان کو ہراساں کیا۔ اس کے بعد بدترین حملے کیے گئے، بدترین تشدد کیا گیا، ٹیئر گیس پھینکی گئی، لوگوں کی گاڑیاں اور املاک کو نقصان پہنچایا گیا اور اس کے اندر سویلینز کو شامل کیا گیا جو ملیٹنٹس تھے، جنہوں نے آ کر لوگوں کی گاڑیوں کے اوپر اور لوگوں کی املاک کے اوپر حملہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن تو لڑنا ہی پڑے گا، یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ سب کچھ ہمیں فیور کر رہا ہے۔ امریکی ان کو پیسے دے کر فی الحال بچا تو سکتے ہیں، لیکن لوگوں کی نفرت مزید بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ اداروں کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں۔ میں 15 سے 20 لاکھ لوگوں کو اسلام آباد لا سکتا ہوں۔ ہر قسم کے ظلم کے باوجود اس سے پہلے بھی لوگ پہنچے ہیں، شدید ظلم کے باوجود لوگ پہنچے ہیں اور لوگ آئندہ بھی آئیں گے۔ وہاں پہ ایک عمران خان صاحب کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، 4 سدہ سے رکن اسمبلی ہیں، اور انہوں نے بتایا، اسفند یار ولی کو انہوں نے شکست دی ہے، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑے کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہتھیار بند ہو کر لانگ مارچ کے ساتھ جانا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے کہا میں نے ہاتھ جوڑ کر انہوں نے کہا کہ کوئی بھی اپنے ساتھ ہتھیار نہیں لے کر جائے گا، صورتحال کتنی بھی خراب ہو ہم ڈنڈے کھا لیں گے لیکن ہم نے ہتھیار نہیں چلانے کیونکہ سامنے ریاست ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ عمران خان صاحب اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے، لیکن عمران خان صاحب نے گلہ کیا کہ وہاں پہ مجھے کچھ لوگوں نے ویڈیوز بھیجی جس میں رینجرز والے ہمیں مار رہے ہیں، اور لوگوں نے ہم سے یہ سوال اٹھایا کہ یہ تو نیوٹرل تھے، اگر یہ نیوٹرل تھے تو پھر یہ ہمیں کیوں مار رہے ہیں؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ کافی تکلیف ہوئی، اور ساتھ ہی عمران خان صاحب نے کہا کہ وکلا کے حوالے سے ہمیں حامد خان کے جانے کے بعد، کیونکہ جہانگیر ترین سے ان کا پڈا تھا، وہ چلے گئے، ان کے جانے کے بعد وکلا سوسائٹی کے اندر میں کافی ڈینٹ پڑا، ہمارے پاس اچھے اور تگڑے وکلا نہیں تھے بدقسمتی سے، لیکن اب ہم وکلا کی ٹیم کو بلڈ کر رہے ہیں، اچھے وکلا کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں اور ہیوی ویٹ وکیلوں کو لے کر آئیں گے، اپنے مقدمات کریں گے اور اس امپورٹڈ سرکار کو عدالتوں کے اندر ایکسپوز کریں گے۔ عمران خان صاحب سے میں نے سوال کیا کہ آپ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض بن گئے ہیں اور وہ اہم تعیناتیاں کر رہے ہیں شہباز شریف کے ساتھ مل کر، تو کیا آپ اسمبلی میں جانا پسند کریں گے؟ تو انہوں نے کہا اگر اس اسمبلی کے اندر ہم جائیں گے اور شہباز شریف کے ساتھ بات چیت کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے امریکی سازش کے سامنے سر جھکا لیا ہے، تو امریکی سازش کے سامنے ہم سر نہیں جھکائیں گے۔ 18 فروری کو ان کے خلاف فرد جرم عائد ہونی تھی شہباز شریف پر، آج پھر فرد جرم عائد نہیں ہوئی، یعنی اے آر وائی کے اوپر یہ خبر چل رہی تھی کہ ان کی ولدیت کا صحیح طرح نہیں لکھا ہوا۔ بھئی سلمان شہباز شریف کا بیٹا ساری دنیا کو پتہ ہے، پھر سلمان شہباز کا ایڈریس نہیں ہے، کچھ اس طرح کی باتیں بھی آئیں، تو یہ بڑا افسوسناک ہے کہ ایک مرتبہ پھر فرد جرم عائد نہیں ہو سکی۔ عمران خان صاحب نے یہاں پہ فوج کا جو نقصان ہے اس حوالے سے بات کی۔ انہوں نے کہا جی کہ نیوٹرل کو سب سے زیادہ اثر پڑے گا اس صورتحال کے اوپر، اگر یہ قوم فائنینشلی تباہ ہوتی ہے تو دشمن کو زیادہ فائدہ ہوگا، اور زیادہ فائدہ ان کا اس بات پہ ہوگا کہ پاکستان کی فوج کو خدا نخواستہ نقصان ہو جائے گا، پاکستان کی سیکورٹی کمپرومائز ہوگی جو ہم بالکل نہیں چاہتے۔ چین کے ساتھ تعلقات پہ انہوں نے کہا کہ ہمارے مثالی تعلقات تھے، پریزیڈنٹ شی نے پہلی جو 3 ملاقاتیں کی کورونا کے بعد ان میں سے ایک ملاقات میرے ساتھ کی، اور انشاءاللہ ہماری حکومت واپس آئی تو چین کے ساتھ دوبارہ مثالی تعلقات بنائیں گے۔ چین سب کچھ جانتا ہے کہ پاکستان میں کیا کچھ ہوا اور کس کے کہنے کے اوپر ہوا۔ ادھر شاہ محمود قریشی صاحب نے بتایا کہ فیز 2 کے جو 2 نئے ورکنگ گروپس بنائے گئے تھے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چین نے بنائے تھے، اگر ان کو شکایت ہوتی تو وہ کام کو آگے بڑھانے کے لیے فیز 2 میں نہ جاتے، نئے 2 ورکنگ گروپس نہ بناتے، وہ ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے کام کر رہے تھے۔ شاہ محمود قریشی نے ایک اور چیلنج کیا کہ ایاز صادق نے، احسن اقبال نے اور ملک احمد خان نے یہ حلف دے کر کہیں کہ کیا انہوں نے مجھے نہیں کہا
کہ نواز شریف سے لے کر نیچے تک ہم سب اسمبلیاں تحلیل کرنے پر تیار ہو گئے ہیں. 19 جون کو اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے, 5 اکتوبر کو الیکشن کی تاریخ دے دیں گے. اسد محمود جو فضل الرحمان پارٹی کے وہ بھی مان گئے تھے, فیصل سبزواری ایم کیو ایم والے وہ بھی مان گئے تھے, صرف پاکستان پیپلز پارٹی ایک رکاوٹ تھی. تو انہوں نے کہا کہ یوسف رضا گیلانی اور جو راجہ پرویز اشرف ہے پیپلز پارٹی والے وہ نہیں مان رہے تھے اور وہ ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں. ایکچولی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف الیکشن لڑنے کی ہمت نہیں کر پا رہے. ادھر جو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ ایک تو چودھری غلام حسین صاحب نے بڑی اہم بات بتائی. انہوں نے کہا کہ آرمی چیف نے چودھری غلام حسین صاحب کو یہ بتایا, اور انہوں نے حلفاً یہ بات کی کہ آرمی چیف نے جنرل قمر جاوید باجوہ نے چودھری غلام حسین صاحب کو, جو ایک جرنلسٹ ہیں, ان کو یہ خود بتایا کہ جو سی پیک کی پہلی سرمایہ کاری آئی تھی اس میں سے جو 19 ارب ڈالرز آئے تھے ان میں سے 9 ارب ڈالرز جو ہیں وہ نون لیگ کی حکومت کھا گئی تھی. میں آپ کو پھر بتاؤں, چودھری غلام حسین جو ایک جرنلسٹ ہیں انہوں نے کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ان کو یہ بتایا اور حلفاً انہوں نے بتایا کہ سی پیک کی جو پہلی سرمایہ کاری آئی تھی 19 ارب ڈالر کی, اس میں سے 9 ارب ڈالر نون لیگ کی حکومت کھا گئی تھی. اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے بتایا کہ 20 ارب ڈالر کے پلانٹ میں سے 5 ارب ڈالر سیدھا ان کی جیب میں گیا تھا. اور ایوب خان کے بعد پہلی مرتبہ ایسا ہوا, عمران خان صاحب نے کہا کہ پاکستان کی انڈسٹری کی زبردست گروتھ ہو رہی تھی. اب اس میں کچھ چیزیں میں بتاتا ہوں جو وہاں پہ ایڈ کی گئیں, حماد اظہر موجود تھے, تو یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں لیکن آپ کو جاننا ضروری ہے. انہوں نے بتایا کہ یورو بانڈ کا ریٹ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں 6% پر تھا, اس وقت 30% پہ پہنچ گیا ہے. 6% سے 30% پہ پہنچ گیا ہے. یہ الارمنگ ہے, پاکستان دیوالیہ ہو سکتا ہے. سری لنکا میں 8% سے 45% پر پہنچا تھا تو سری لنکا ڈیفالٹ کر گیا تھا. پھر انہوں نے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں فی دن جو روپے کی قدر کم ہوئی ڈالر کے مقابلے میں وہ 3 پیسے سے 4 پیسے کے درمیان ہے. یعنی پاکستان تحریک انصاف نے جتنے دن پاکستان پہ حکومت کی اور ڈالر کی قیمت جتنی بڑھی, اس کو اگر آپ ڈیوائڈ کر دیں دنوں کے اوپر, تو ایک دن میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ایک دن میں جو ڈالر کی پرائس بڑھی ہے وہ 3 سے 4 پیسے بڑھی ہے. اب آ جائیں شہباز شریف. شہباز شریف صاحب کے دور حکومت میں پہلے 45 دنوں کے اندر جو ڈالر اور روپے کی قدر میں فرق آیا ہے وہ ایک دن میں 50 پیسے کا آیا ہے. 10 گنا سے بھی زیادہ فرق پڑا ہے. جتنی تیزی سے ڈالر کی قیمت بڑھ رہی تھی عمران خان کے دور میں, اس سے 10 گنا تیزی سے ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے شہباز شریف کے دور میں. عمران خان کے دور میں 3 سے 4 پیسے کا اضافہ ہوتا تھا روزانہ. شہباز شریف کے دور میں 50 پیسے کا اضافہ ہوتا ہے کم سے کم روزانہ. شرح سود کو یہ پہلی مرتبہ اتنا اوپر لے گئے ہیں 2009 کے بعد, اور آنے والے دنوں میں 20% تک جا سکتا ہے. اگر یہ حکومت ایک مہینہ اور رہ گئی تو پاکستان کی معیشت پوری طرح تباہ و برباد ہو جائے گی. صرف ایک ہی صورت ہے کہ آپ انتخابات میں جائیں تاکہ لوگوں کا کانفیڈنس بلڈ ہو, لوگ اپنی سرمایہ کاری نکالیں اور پیسہ مارکیٹ میں آئے, ورنہ پاکستان بہت بری طرح ڈیمیج ہو جائے گا. الیکشن اناؤنس کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو صحافیوں کے ساتھ ملاقات میں عمران خان صاحب نے کھل کے بتائیں, میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا. اپنے